خزیمہ بن ثابت ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا، سفر میں تھے، طے ہوا کہ مدینے میں پیسے دوں گا چل کے، کہ ٹھیک آپ آگے ہو گئے، پیچھے سے صحابہ ہے، ان کو نہیں خبر کہ یہ سودا ہو چکا ہے، انہوں نے بدو کو گھوڑے کی قیمت لگا دی بہت زیادہ، وہ اس کی نیت بدل گئی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ گھوڑے کے پیسے دو اور گھوڑا لے جاؤ ورنہ میں گھوڑا آگے بیچتا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو تیرے ساتھ طے ہوا تھا کہ مدینے میں چل کے پیسے دوں گا، وہ کہا نہیں مجھے نہیں پتا، ابھی پیسے دینے تو دے دیں ورنہ میں گھوڑا بیچتا ہوں۔ تو آپ نے کہا تو اپنی بات سے پھر رہا ہے، وہ کہنے لگا کوئی گواہ لائیں کہ میں نے یہ بات آپ سے کی ہے یا آپ نے مجھ سے کی ہے، تو اس وقت گواہ تو تھا کوئی نہیں، صرف آپ دونوں تھے، تو سارے لوگ بھی اکٹھے تھے، تو اتنے میں حضرت خزیمہ بولے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ مدینے جا کے پیسے دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیسے کہتے، تو موجود نہیں تھا، کہ یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کو سچا مان لیا تو آپ کی ہر بات کو سچا مان لیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کہا۔ تو آپ نے کہا آج کے بعد خزیمہ جس کیس میں پیش ہوگا یہ اکیلا 2 کے برابر گواہ ہوگا، یہ 2 کے برابر اس کی گواہی ہوگی۔ یہ واقعہ نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا، اس واقعے نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے، چونکہ یمامہ کی جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے، تو ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ایسا ہوا تو سارا قرآن ضائع ہو جائے، تو زید بن ثابت سے کہا قرآن لکھو، تو زید بن ثابت نے 2 شرطیں لگائیں، ایک اس آیت کا کوئی حافظ موجود ہونا چاہیے، اور ایک وہ آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، صرف حافظ ہونا بھی کافی نہیں اور ایک کے پاس لکھا ہوا ہونا بھی کافی نہیں، کم از کم 2 آدمیوں کے پاس وہ آیت ہونی چاہیے لکھی ہوئی، اور کسی کو وہ یاد ہونی چاہیے۔ تو وہ جمع ہو گیا سارا قرآن۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت جو اتنی خوبصورت آیت ہے، ہر دوسرے تیسرے بیان میں وہ میرے بیان کا حصہ بنتی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے نبی کی تعریف ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بہت خوبصورت تعریف کی اللہ نے اپنے نبی کی، بہت خوبصورت۔ اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا، اپنے نام، لیکن اللہ کا اپنا نام ہے رؤوف الرحیم۔ اللہ نے یہاں اپنے نبی کو بھی فرمایا رؤوف الرحیم، بہت عالی شان۔ تو یہ آیت حافظ تو بہت تھے اس کے، لیکن کسی کے پاس نہیں ملی سوائے حضرت خزیمہ کی، صرف ان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو زید نے کہا میں یہ آیت نہیں لیتا۔ کہا کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا میں نے شرط رکھی تھی کہ 2 آدمیوں کے پاس ہوگی تو لوں گا ورنہ نہیں۔ وہ کہنے کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہاں جانتا ہوں۔ وہ بھول گیا پچھلا واقعہ، ان کو یاد نہیں، زید کو، ارے میں خزیمہ بن ثابت ہوں، میری گواہی 2 کے برابر ہے، میں 1-2 کے برابر۔ او ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں۔ تو ہمارا مین جہالت یہ نہیں کہ ہمیں شریعت کے حلال حرام کا، یہ جتنے پاکستانی شراب بیچ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کہ شراب حرام، یہ جو ڈرگز بیچ رہے ہیں، میں ابھی پریسٹن جیل میں گیا تھا، ہمارے پاکستان بچے ڈرگ میں پکڑے بیٹھے، تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے حرام بیچا ہے۔ وہ جس نے حرام کیا ہے اس کو نہیں جانتا، وہ جس نے کہا حلال کماؤ اس کو نہیں جانتے، جس نے کہا جھوٹ نہ بولو اس کو نہیں جانتے، جس نے کہا سچ بولو وہ اس کو نہیں جانتے، جس نے کہا حرام کے قریب نہ جاؤ وہ اس کو نہیں جانتے۔ اگر جانتے تو پھر یہ تھوڑا کرتے، تو جانتے نہیں ہیں۔ ایک صحابی شراب لے کر آئے ملک شام سے، سارا پیسہ شراب خرید کر لائے، مدینہ پہنچے تو پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی، تو اٹھے اور مشکیزیں پھاڑنے لگے، وہ مشکوں میں شراب ہوتی تھی، تو کسی نے کہا کہ مطلب نمک ڈال کے سرکہ بنا دے، سرکہ بن جائے گا، بیچ دینا۔ انہوں نے کہا میری ایمانی غیرت کہتی ہے کہ بس اللہ نے کہا نہیں تو نہیں، سارے مشکیزیں پھاڑ کے پانی میں بہا دیے، کہ وہ جانتے تھے کہ کہنے والا کون ہے۔
آپ جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے یا کسی اور مقصد کے لیے، ویسے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، تو دیوار کے قریب عبداللہ بن رواحہ کا اونٹوں کا باڑا تھا، وہ وہاں صفائی کر رہے تھے، کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ۔ انہیں پتا ہے کہ مجھے نہیں کہہ رہے، مسجد والوں کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے ادھر پھینکا کئی اور وہاں جا وہیں بیٹھ گئے۔ اور ایک صحابی عبداللہ بن مسعود مسجد میں انٹر ہو رہے تھے، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، آگے قدم نہیں اٹھا۔ یہ کیوں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ روکنے والا کون ہے، اٹھانے والا کون ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ بنایا کامیابی ناکامی کا، اس کو آج کیوں نہیں ناپا تولا جا رہا ہے، پتہ کوئی؟ اور کامیابی کا سٹیٹس کیا ہے؟ آگے پیچھے میرے لوگ ہوں، مجھے سلام ہو، میرے بڑا سٹیٹس ہو، تو میں سکسیسفل لائف ہے میری۔ اور میرے اللہ نے ایک جملے میں بتا دیا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کہانی مکا چھڑی ایک جملے سے کہ میرے گولڈن والے بندو، پیارے بندو، جس نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری اور اس کے حبیب کی مان کر زندگی گزاری، وہ کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کو ایک اور طرح بیان کیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہوگی۔ پھر اس کے مضمون ایک ہی ہے لیکن تعبیر مختلف ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگی۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا مفہوم ہے جو قرآن دیتا ہے۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے میرے بھائیو، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آنے کی محنت ہو رہی۔ ہم کسی فرقے کے ترجمان نہیں، کسی فرقے کو ہم ریپرزینٹ نہیں کر رہے کہ جی ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، بلکہ میں تو آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بہت عرصے سے انگلینڈ آ رہا ہوں، وہ جو پاکستان کے انڈیا کے جراثیم ہیں فرقہ واریت کے، یہاں وہ خوب بھڑک رہے ہیں اور بہت نفرتیں ہیں۔ میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہیں، کسی فرقے کے نمائندہ بن کے نہ رہیں۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات کی تھی کہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹتے کافر نہ بن جانا، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے مناظرہ ہو رہا تھا، گرما گرمی بحث شروع ہو گئی، اللہ کے نبی گھر سے باہر آئے، ایک کہہ رہا تھا شریعت کا مسئلہ یوں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا شریعت کا مسئلہ یوں ہے، یہ قرآن کی آیت۔ تو جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا غصے سے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں اس لیے دنیا میں ہوں، کیا میں اس لیے بھیجے گیا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑو اور کافر بن جاؤ؟ تم سے پہلے قومیں اسی طرح ہلاک ہوگی۔ تو میں ایک یہ گزارش کروں گا کہ آپ امت بن کے رہیں، مسلم بن کے رہیں، مومن بن کے رہیں۔ اور ہر مسلمان، چونکہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب پہ اختلاف تو ہوگا۔ تو اختلاف دنیاوی بھی ہوا، سیاسی بھی ہوا، مذہبی بھی ہوا، لیکن کبھی اس کو یہاں تک نہ لے جاؤ کہ سلام کرنا ہی چھوڑ دو اور کفر پر تک پہنچا دو۔ تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ وہابی کہیں سنی کافر، سنی کہیں وہابی کافر، شیعہ کہیں سنی کافر، سنی کہیں شیعہ کافر، تو جنت جاونا کہیں ویلی پئی ہے اللہ دی جنت بڑی وڈی کہ ہورنوں ہی جاون دیو بھائی۔ مسلمان اللہ کے واسطے مسلمان مت کرو، اور ایسے علماء کو ڈسکریج کرو جو فرقہ واریت کو ممبر سے مارتے، ایسے لوگوں کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دو، ایسے لوگ لاؤ جو تمہیں محبت کا پیغام دیں، جو تمہیں دین سمجھائیں، جو تمہیں فرقوں نے بانٹ دیں، جو تمہارے اندر نفرت کی دیوار نہ کھڑی کر دیں۔ اللہ کے واسطے میرے ملک خون و خون ہو گیا، ہزاروں جوان تہ خاک، ماؤں کے سہارے ٹوٹے، جوان بچیوں کے سہاگ اجڑے، معصوم بچے یتیم ہوئے،
نہ مارنے والے درندے کو پتہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے بے قصور کو پتہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے اس چیز کو آپ پروموٹ کرو، اپنی اگلی نسل کو یہ جراثیم نہ دو۔ جو پاکستان انڈیا سے آئے ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں، انہوں نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، لیکن یہاں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے انہیں بس اتنا ہی بتاؤ بیٹا ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، سب قابل احترام ہے۔ انشاءاللہ جو کلمہ پڑھتا ہے ایک دن ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے ہاں یہ استثناء کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا منکر نہ ہو، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں جائے گا۔ یقیناً گناہوں کی سزا پہ جہنم میں بھی جائیں گے، چونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسین اور شمر کو اللہ ایک جیسا کر دے، پھر تو کربلا کی ساری تاریخیں برباد ہو جائیں گی۔ اگر رات کے شرابی اور رات کے تہجد گزار کو ایک ہی قانون دے دیا جائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہنم میں جب ایمان والے بھی جائیں گے تو ایک دن کافر کہیں گے اہل ایمان سے تمہارے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کے فرشتے سے مالک جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا ہو اس کو نکال کے جنت میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایک دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کریم مہربان، وہ کڑا تھانے دار ہے پاکستان دا، بس چھتر پھیرنا ہی پھر تو مہربان، معاف کرنے کا شوق کہ اپنے معاف کرنے کی وہ مثال دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے، کہنے والا میرا نبی، سنانے والا میرا نبی، کہنے والا میرا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تم میں سے کوئی ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ پوری کائنات کے انسان، جنات، حیوان، پرندے، فرشتے کافر ہو کر اللہ کا انکار کر کے نافرمانی کریں قیامت تک، رب ذوالجلال کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ سورج تک چلے جائیں، چلے جائے کہ آسمان۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ایک طارق جمیل اتنے کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ ساری دنیا فتویٰ دے گی یہ پکا دوست کے لیے بخششائی کوئی نہیں، لیکن تم کسی کا نہ سننا، صرف ایک دو مجھے کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر، سبحان اللہ، غفرت لک ولا ابالی، سارے معاف کر دوں۔ معاف کرنا اس کو اتنا پسند۔ میرے نبی نے ایک واقعہ سنایا، ترمذی شریف میں روایت، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، بہت عیاش نوجوان، بہت مالدار تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر، ایک رات کے 60 دینار، 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی سونے کے ریٹ کے لحاظ سے۔ اس نوجوان کے پاس کتنی دولت تھی جو ایک رات پر 10 لاکھ خرچ کر دیا۔ جب وہ کمرے میں اکیلا ہوا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کہ میں نے زبردستی تو نہیں کی، تم خوشی سے آئی، کیوں رو رہی؟ تاکہ اس نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس پر میں ہمیشہ ایک اضافہ کیا کرتا ہوں اس بات کا، مالدار لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی، عزتیں نیلام ہو جاتی۔ انہوں نے کہا میں عزت دار ہوں، میں بازاری میں طوائفوں سے ملتا ہوں، میں کیوں رویا ہوں؟ اس قصے کی وجہ سے نہیں، مجھے وہ کہانیاں سامنے آ گئی جو بچیاں سناتی ہیں نا، میرا کلیجہ پھٹ جاتا کہ انہیں طوائف بنانے والے اسی طرح میاں صاحب بن کے ڈیرے میں بیٹھے ہوئے، ان کے وائٹ کالر پہ کوئی داغ نہیں، لیکن وہ طوائف بن گئی۔ چودھری صاحب اسی طرح چودھری، سردار بھی، میاں بھی، سیٹھ بھی، بیوروکریٹ بھی اسی طرح، لیکن گھنگرو باندھنے والی طوائف بن گئی، بندوانے والے میاں صاحب کے میاں صاحب ہیں۔ بڑی دکھ بھری داستان ہے۔
تم کیا کرو گے سن کے مجھ سے میری کہانی، بے لطف زندگی کے قصے ہیں پھیکے پھیکے۔ میں کہا کفل عزت دار ہوں، بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جا، جس عزت سے آئی تھی واپس چلی جا، جو پیسے تمہیں دیے ہیں تمہیں ہدیہ ہیں، میرے لیے دعا کرو، میں بہت کمینہ انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے صدقے توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی اور پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں خبر کہ آگے ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اگلے لمحے موت کھڑی تھی سر پہ، مر گیا۔ جس طرح کا یہ نوجوان تھا، کل اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا، اس کو کندھا دینے اس کے اپنے بھی نہ تھا۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں کہ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ میرے بندوں میں تمہارا بہت قدردان ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ، میں نے تمہاری قدر کی ہے، تم نے میری قدر کوئی نہیں کی۔ تو اگلے دن اللہ تعالیٰ نے لکھا، یعنی اللہ تو غیب کا پردہ نہیں اٹھاتا، غیب تو غیب ہے، یؤمنون بالغیب، لیکن اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں لکھوایا؟ مطلب یہ تھا کہ اب یہ ہمارا دوست بن گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، شاید کوئی آتا ہی نہ۔ تو بھائیو آپ سے گزارش ہے، جہاں بھی رہو ایک میری بات، من یطع اللہ ورسولہ، ایک اللہ کو راضی کر لو، ایک اس کے رسول کو راضی کر لو۔ یہ تبلیغ کی محنت اس کی ترجمان ہے، ایک محنت ہو رہی کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے یا ہم فرشتے ہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، اور وہ انسان ہی کیا پھر جو نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے۔ انسان وہ ہے جو خطا کرتا ہے پھر بیٹھ کے روتا ہے، آنسو بہاتا، اور باغی وہ ہے جو کہتا ہے کی ہو گیا، سارے کردے پھر میں کیتا تھا کی ہو گیا، سارے شراباں بیچی جاندے میں بیچی تھا کیڑی گل۔ یہ باغی ہے، باغی کے لیے لا اور ہے، اور مجرم کے لیے اور ہے۔ جرم ہونا آدم علیہ السلام سے نہیں ہو گیا تو ہم معافی مانگی، شیطان نے آکڑ کے کہا نہیں میں نہیں کرتا، تو ایک نبی بن گیا ایک شیطان بن گیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے تبلیغ میں وقت دیا کریں، اس سے آپ کو ایمان میں اخلاق میں ترقی ہوگی۔ اور یہاں رہتے ہوئے ایک اللہ سے تعلق ہے، اس کا جو نصاب ہے بہت تھوڑا ہے، 5 نمازیں ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور رمضان کے روزے ہیں، پیسہ آ جائے تو زکوٰۃ۔ نہیں، اللہ اور بندے کے تعلق کو بنانے کے لیے تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد 6ٹھی نماز کا مطالبہ کوئی نہیں، 30 روزوں کے بعد 31ویں کا مطالبہ کوئی نہیں، 2.5% دینے کے بعد 1 پینی کا مطالبہ کوئی نہیں، 1 دفعہ حج کرنے کے بعد دوبارہ بلانے کا مطالبہ کوئی نہیں، جن کو عبادات کہتے ہیں، فاؤنڈیشن۔ دین کا دوسرا حصہ ہے میرا اور آپ کا تعلق، میرا اور میری بیوی کا تعلق، میرا اور میرے بچوں کا، میرا اور میرے پڑوسی کا، یعنی میں اور آپ آپس میں کیسے زندگی گزاریں، یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، وہ سارے پورے اس کی ترجمانی کر دے گی کہ آج میرے یہ تیسرا بیان ہے اور میرا سر اب کہہ رہا ہوں بس جا کر تھک چکا ہوں۔ عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا اسلام ہے۔ مشہور حدیث کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمے کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اب یہی سوال عمر بن عبسہ یہ حجۃ الوداع پہ مسلمان ہوئے، یعنی اسلام مکمل فارم میں آ چکا ہے، اب اسلام کی آخری شکل بتا رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میٹھا بول اور کھانا کھلانا۔
میٹھے بول میں جادو ہے. اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا، رسولوں کو ماننا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ. صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا. میرا اور اللہ کے بندوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہ اسلام کا دوسرا پہلو جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتا. میٹھا بول، میرے رب کی قسم 1000 نفلوں پر ایک میٹھا بول بھاری. ایک میٹھا بول جس سے کسی کی عزت بچ جائے، کسی کا دل رہ جائے، کسی کے آنسو پوچھ لیے جائیں، یہ ساری رات کے سجدوں پر یہ ایک بول بھاری ہوگا قیامت کے دن. ایک بول. میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی رات نہیں سویا، تہجد پڑھی، اور ساری زندگی ناشتے کا نام نہیں دیکھا، روزے رکھے موت تک. فزیکلی ان کو جمع کرنا ناممکن ہے. ممکن ہے پہلی صدیوں میں کچھ چند لوگوں نے جمع کیا ہو. ایک آدمی اتنا بڑا مجاہدہ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کو پکڑ لے گا. کراس کرتے. دوسری بات فرمائی ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا. پھر وہ کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کیا ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. تو کہتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الخلق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان. اور اچھے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو. یہ اچھے اخلاق. اور اگلے کیا فرمایا کہ جو یہ 3 کام کر لے جنت نہیں جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے. سبحان اللہ. فلیٹ تیار. جنت نہیں جنت الفردوس. اللہ نے جنت بنائی، کن بن گئی، لیکن جب جنت الفردوس بنانے لگا تو اللہ نے کہ میرے نبی نے کہا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ نے کہا وہاں گھر لے کر دوں گا، 3 کام کر لو. توڑنے والے سے جوڑو. الٹا لٹک کے چلا کاٹنا آسان ہے اور توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے. تیرا حق کھا جانے والے کو اس کا حق پہنچا دو. یہ گرمی کے روزے آسان ہے، یہ مشکل ہے. جو زیادتی کرے معاف کر. بڑے اوکھے کام ایسے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی. جنت الفردوس میں گھر کی چابی میں سے لے. تو بھائیو آپ کی اب 4تھی نسل یہاں ہے. پہلی نسل آئی تھی مزدوریاں کرنے. یہ بھی فدا حسین صاحب بتا رہے تھے، یہ یہاں یہ وہ صنعتی شہر تھا، ٹیکسٹائل کا تھا، تو ان کے پیرنٹس آپ کے پیرنٹس آئے مزدوریاں کرنے. اللہ نے آپ کو کیا یہ میئر، اب میئر ہے، اللہ نے اب ان کو میئر بنایا. کتنی بڑی عزت کی بات ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، اور ہمارے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے. ہماری 4تھی جنریشن ہے یہاں. لیکن مجھے دکھ درد ہے کہ ہماری جنریشن نے جو انہوں نے آپ کو دیا، ہماری نسل نے ان کو وہ لوٹا کے نہیں دیا. انہوں نے انصاف دیا، ہم نے ظلم دیا. انہوں نے دیانت دی، ہم نے دھوکے کی. انہوں نے ہمیں ہر پاسپورٹ دینے کے بعد انہوں نے کالے گورے کا فرق نہیں رکھا، لیکن ٹیکس چرائے تو پاکستان والوں نے، ڈرگز بیچی تو پاکستان والوں نے. جیلوں میں گیا ہوں، تاجروں سے ملا ہوں، دھوکہ دیا، جیلی پیپر بنائے، فراڈ کیے. نوجوانوں نے لڑکیوں سے شادیاں، جیلی شادیاں کر کے پیپر بنانے
مطلب ہر قسم کا ظلم کر کے پاکستان، میں تو پاکستان میں بھی کہتا ہوں ٹیکس دو، اگرچہ وہاں مفتی کہتے ہیں بھائی ٹیکس بچانا جائز ہے چونکہ حکومت خرچ ہی نہیں کرتی، میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں فتویٰ دوں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی چاہے حکومت ضائع کرتی ہے تو بھی ٹیکس ادا کرو، اگر تمہارا ضمیر نہیں مطمئن تو چلو صدقے کی نیت کر لو، صدقہ ہوگی، صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا، اور یہ گورنمنٹ تو خرچ کرتی ہے دیانتداری کے ساتھ، آپ سنسیئر ہے آپ کے ساتھ، آپ ایک پرامن ملک میں ہو، آپ کو یہ خطرہ نہیں کہ کل ہمارے مکان پہ قبضہ ہو جائے گا یا ہماری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا یا ہماری بیٹی کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، کوئی بیٹے کو اغوا کر کے لے جائے گا، ذبح کر کے سڑک پہ پھینک جائے گا۔ کتنے بڑے امن میں آپ لوگ ہو، پھر ہماری کمیونٹی دھوکہ بھی دے، ٹیکس بھی بچائے، فراڈ بھی کرے، جیلی پیپر بھی بنائے، ڈرگز بھی بیچے، بہت درد کی بات۔ پھر ہماری نسل پڑھائی میں بہت کمزور ہے، انڈین پڑھائی میں بہت آگے نکل گئے، چائنا والے آئے اور پڑھائی میں بہت آگے چلے گئے، غیر مسلم، لیکن ہمیں پاکستانی نسل پڑھائی میں آگے نہیں ہے، ان کو پڑھنے کا ماں باپ نے پتہ نہیں ذوق نہیں پیدا کیا، چونکہ ایک بڑا قصور ہوا جو میں 82 میں سب سے پہلے انگلینڈ آیا تھا، اور اس وقت میں اولڈم بھی آیا تھا، اس وقت خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ ایسی جگہوں پہ اللہ ہماری بات کروائے گا، اس کی بادشاہی ہے۔ تو انڈین، گجراتی، مسلمان، جہاں 4 پیسے ان کو ہاتھ میں آئے انہوں نے مسجد بنائی، مکتب بنایا، کمیونٹی سینٹر بنایا، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے زور لگایا، اور اپنے بچوں کو کچھ ٹائم دی۔ ہمارے پاکستانی کمیونٹی نے کیا کیا؟ صرف پیسہ بنانے میں زور لگایا، بچوں کو ٹائم نہیں دیا، مسجد کا خیال نہیں کیا، کوئی مدرسے کا خیال نہیں کیا، ان کی سکولنگ کا کوئی پرواہ نہیں، کہ بس کمائی 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 کمائی، تو ہمارے بچے بہت زیادہ ضائع ہوئے۔ یہ قصور جنوبی امریکہ میں میں نے عربوں میں دیکھا کہ عرب وہاں گئے، لیبنیز، فلسطینی، لبنانی، مصری، وہ اتنے مالدار بن چکے ہیں کہ پورے اولڈم کے تاجروں کو ایک جیب میں ڈال لیں، اتنے مالدار بن چکے ہیں، لیکن ان کی نسلیں اسلام چھوڑ گئی، اور ان کو کسی نے اسلام سے نکالا نہیں، ماں باپ نے ٹائم ہی نہیں دیا، بتایا تھا کہ نہیں۔ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی، 2 نوجوان صبح مسجد میں آ گئے، یہ ہمارا باپ مرا ہے رات کو، اور اس نے ہمیں رات بتایا کہ میں مسلمان ہوں، کسی کو دیکھ کے میرے جنازے کا انتظام کرنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا باپ ہے کون۔ یہ عرب تھا۔ تو ہمارے پاکستانی کمیونٹی سے یہ قصور ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، پراپر ٹائم نہیں دیا، ان کی ذہن سازی نہیں کی، ہمارے بچے تعلیم میں پیچھے رہ گئے، دنیاوی چیزوں میں پیچھے رہ گئے، ڈرگز میں چلے گئے، لڑائی جھگڑے مار کٹائیوں میں چلے گئے، جیلیں بھر گئی ان سے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ زندگی کو بیلنس کرنا سیکھیں، کمائیوں میں حلال ہو، حرام نہ ہو۔ حلال میں کبھی پریشانی نہیں، اور حلال اور حرام میں کبھی آدمی سکھ نہیں پا سکتا۔ میرے رب کا قانون ہے کہ رزق حرام اندر میں ایسے جائے گا جیسے کانٹا اندر جاتا، چبھ کے رہتا، اور رزق حلال پانی کی طرح اندر جاتا ہے۔ تیری بڑی مہربانی، کھول دے۔ حضور صاحب سنے نہیں؟ وہ تو اس نے کہا بھائی گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ دروازہ بہت دور ہے، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ قاسم صاحب ایک تو تسی تنگ کر مارا، ایوے کو تالا لگا ہے، میرے کو تو چابی کوئی نہیں، جاؤ تو آؤ۔ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا اپنا بتانے کا، بھائی میں عبد الخالق، بس اتنا ہی کہا تھا عبد الخالق، کیونکہ وہیں سے ٹرانسفر ہو کر وہ کوئٹے گیا، وہاں ماحول اچھا تھا، تبلیغ میں لگ گیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی۔ جو میں نے عبد الخالق سنا، پھر جو اس نے اس کو سلوٹ مارا، اور نالو دیا ٹنگم کم ٹک 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 ٹک، تو کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی نکالی، دروازہ کھولا، وہ کدی دیا اگو کدی پچھو، کدی سر 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 سر، میں کو نے پچھلا دوڑنا دھوندا پیا ہے لیکن میں ڈسمس نہ ہو جاؤں۔ تو میں اس دن واللہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ کہیں پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا، کہ جب تک کہنے والے کی قدر نہ ہو، اس کے کہے کی قدر نہیں آ سکتی۔
تو ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون. وہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. اور یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے بیان میں مثال دیتا آیا ہوں کہ رات لیٹ ہو جاتے ہیں آنے جانے میں ہم، کہیں بیان کہیں کھانا، تو خالی سڑک ہوتی اور ٹریفک سگنل پہ لا کے گاڑی کھڑی کر دیتی. ہم تو پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ کا توڑ چلے جاتے، اور یہ رات کے 12 بجے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور سڑک سنسان ہے. کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اشارہ دینے والی گورنمنٹ بڑی طاقتور ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اشارہ دینے والی گورنمنٹ بڑی کمزور ہے. تو کہنے والے کا اگر پتہ نہ ہو تو کہے کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو اس وقت جو بہت بڑی جہالت کہ نہ اللہ کا صحیح پتہ ہے اور نہ اس کے محبوب کا صحیح پتہ ہے. اللہ کون ہے، پھر اللہ کا حبیب کون ہے، یہ اگر پتا ہو تو آگے تو جیسے لوہے کو پگھلا دو تو ہن جو شے مرضی بنا دو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ آگ ہے جس میں انسان کا وجود پگھل جاتا ہے. پھر اس کو جس سانچے میں ڈال دو یہ ڈھلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ اللہ رسول کو نہیں جانتا تو پھر اس کو شریعت سنانا ایسے ہی جیسے ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑے مار. تو اللہ پہلے اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کیسے اپنی ماننے کے لیے حکم کیسے دیتا ہے اور اس کی تمہید کیسے لاتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اولڈم والو تم مجھے یاد کرو نہ کرو، کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ، پانی کا قطرہ، ہوا کا جھونکا، درختوں کا پتا، ریت کے ذرے، پہاڑوں کے پتھر، زمین کے ڈھیلے، بیج اور دانہ، گٹھلی اور پھل، پھل اور ذائقے اور مٹھاس اور رنگ اور خوشبو، تتلیاں، کبوتر، بٹیر، ہر شے تیرے سوا تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. تیرا رب اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ کوئی شے اس کو یاد کیے بغیر رہ نہیں سکتی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑی عزت والا، بڑی شہنشاہی والا. حکومت کیسی ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. حکومت تو ہوتی ہے لیکن بعض کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں، تو اس کی طاقت کیسی ہے کہ یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. زندگی اور موت کا مالک ہے، مارے تو کوئی بچا کے دکھا دے، بچائے تو کوئی مار کے دکھا دے. وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. پھر یہ تو اپنی صفتیں بتائیں، اب اپنی ذات بتائی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اول. وہ ہے جس کا دی اینڈ کوئی نہیں، الآخر. وہ ہے جس کے اوپر کچھ نہیں، الظاہر. وہ ہے جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، الباطن. پھر اس وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ پہلے حکم نہیں سنایا، کوئی حکم نہیں سنایا، کہتا میں ہوں کون. پھر کہتا ہے فی ستۃ ایام، یہ جو تم کائنات دیکھتے ہو وہ بھی تیرے اللہ نے بنائی 6 دن. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد تو اس کو دیکھے گا کون اور اس کی نگرانی کون کرے گا؟ تو اس کا جواب دیتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها، کہ زمین میں، آسمان میں ذرہ کے برابر جو چیز بھی ہے نا تیرا رب دیکھتا ہے. کیوں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، اس لیے کہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. اس کو آنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا. مجھے تو بیان کرنے کے لیے اولڈم آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے کونسل ہال میں آنا پڑا. اسے آنے کے لیے کہیں آنے نہیں پڑتا کہ وہ اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب.
تو جانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، آنے کے لیے کہیں آنا نہیں پڑتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ہر چیز کا علم ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، ہیبت ہے، جلال ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ زمین آسمان کی بادشاہی ہے اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی حکم نہیں آ رہا، صرف یہ بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ میں رات کو لمبا کرتا ہوں، تم چھوٹا کر کے دکھاؤ، میں دن کو لمبا کرتا ہوں، تم چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ وہو علیم بذات الصدور۔ تمہارے اندر کے سارے بھید میں جانتا ہوں۔ اتنا لمبا تعارف کے بعد اب آیا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو جو اللہ ایسا ہے اس پہ ایمان لے آؤ، اس پہ ایمان لے آؤ۔ جو اللہ ایسا ہے اس کی مان کے چلو۔ تو یہ قرآن کا طرز ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف اور اپنے نبی کا تعارف کروایا اتنا، اور شریعت سنائی اتنی کہ پہلے اللہ کی ہیبت قائم، اور اس ہیبت کے بعد پھر آدمی چھوٹا پڑتا گیا کہ کہنے والا بڑا طاقتور ہے۔ اپنی عظمت اور ہیبت، پھر اپنے نبی کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بٹھائی، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، ان کے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس کو بیان کرنے کے لیے میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، محرم سفر کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں۔ تو میرے نبی نے کیا جواب دیا کہ ابو ہریرہ 40 سال نہیں، کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ یہ ایک حدیث ہوگی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس کو بتانے کے لیے میں ایک دو حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی جمع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا۔ ایک اور یاد آ گئی، جب اماں اور ابا کا اللہ نے نکاح پڑھا جنت میں آدم اور حوا کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم بیگم کا مہر ادا کرو۔ کہ اللہ کیا ادا کروں؟ تو کتنا سونے چاندی کے ڈھیر پڑے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے دا من سونا چاہ کے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے اس کی، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے 10 نام رکھے، 10، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری میں نے کیا کہا؟ یاسین۔ میرے 10 نام ہیں۔ ویسے تو آپ کے 1177 نام میرے پاس ایک کتاب میں جمع ہے، 1177 نام، اور 5000 کے قریب آپ کے نام سیرت، تاریخ، پچھلی کتابیں، پہلی کتابیں، تاریخی کتابوں میں سب کو جمع کریں تو 5000 کے قریب بنتے ہیں۔ 1177 محفوظ ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو آدمی کئی نام دے کے پکارتا ہے۔ میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ اصل نام 2 محمد و احمد، صفاتی آگے نام ہے۔ پھر اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف ہے۔ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، 4 حرف ہے۔
اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف ہیں. دوسرا نام رکھا احمد، وہ بھی 4 حرف ہیں. اپنا نام رکھا اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لائے، نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے. اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، اور احمد کوئی حرف نقطے والا نہیں لائے، بغیر نقطے کے لائے. پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. تول کے کلمہ آپ کو دیا، اور اپنی اور اپنے حبیب کی عظمت کو راسخ کرنے کا اللہ نے پورا انتظام کیا. آگے دلوں کی بدنصیبی ہے کہ یہ دولت ان کے اندر نہ اترے تو الگ بات ہے. تو آپ نے کہا میرا نام ہے یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اس آیت کو بتانے کے لیے بھی یہ میں باتیں کر رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، انسان نہیں، انسان کی عمر بہت تھوڑی اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، اور کائنات کو پیدا ہوئے سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ 25 سے 30 بلین سال کا وقت گزرا ہے. ایک جو بگ بینگ کا جو تصور ہے، ہم اسی کو مان لیتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس اس کے رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو کوئی ٹھیک ہے بالکل. تو گویا کائنات کا پیدا ہونا 25 ارب سال، اور اس سے 1 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کف، جب کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. تو اللہ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورت یاسین کی تلاوت فرمائی. یہ بتانا چاہتا ہوں، پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اور سورہ یاسین کیا ہے؟ یاسین نام یاد ہے اپنے نبی کا؟ 10 ناموں میں سے آخری نام ذہن میں ہے نا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ سورت